الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا, اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا, اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نشاندہی فرماتے ہیں جو قیامت کے دن حسرت کریں گے, قیامت کے دن وہ لوگ پछتائیں گے, قیامت کے دن افسوس کریں گے, قیامت کے دن افسوس کریں گے, غم کریں گے. دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے. ہمیں ابھی قیامت نہیں آئی مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی نشاندہی, وہ لوگ معلوم ہو رہے ہیں ابھی کہ وہ جو افسوس کریں گے, غم کریں گے, پछتائیں گے. مطلب مرنے کے بعد جب اٹھائیں گے, جب قیامت ہوگی, اس دن غم کرنے والوں کو, یعنی آخرت میں کون سے بندے غمگین کریں گے, غم ہو جائیں گے, پछتائیں گے, افسوس کریں گے, ایسے بندوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نشاندہی فرمائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن حسرت کرنے والے لوگ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہوں گے حسرت کرنے والے قیامت کے دن, کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں علم حاصل کرنے کا ان کو موقع ملا مگر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. پہلی جو نشاندہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں علم حاصل کرنے کا یہ لوگوں کو موقع ملا مگر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. ایسے بندے قیامت کے دن پछتائیں گے, ایسے بندے حسرت کریں گے. اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ حسرت فرمائیں, سب سے زیادہ حسرت کریں گے. مطلب کیا ہے, قیامت کا دن ایسا ہوگا. دیکھو دنیا میں کوئی کام ہم پछتاتے ہیں, کوئی کام افسوس کرتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں کوئی کام پر, تو وہ چیز چانسز ہے کہ وہ غم خوشی میں تبدیل ہو سکتا ہے, وہ پچھتاوا خوشی میں تبدیل ہو سکتا ہے, کنورٹ ہو سکتا ہے. مگر قیامت کے دن افسوس تو سوچیے آپ, اب افسوس کا کوئی جو ہے نا افسوس کر سکتے ہیں مگر افسوس کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہوں گے دنیا میں ان کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر انہوں نے علم حاصل نہیں کیا, تو ایسے بندے قیامت کے دن افسوس کریں گے, قیامت کے دن پछتائیں گے. تو مطلب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, کتنا اہم ہے, کہ جس بندے کو یہ جو ہے نا علم دین حاصل کرنے کا موقع مل جائے اور وہ حاصل نہیں کرے تو وہ لوگ دنیا میں مرنے کے بعد پچھتائیں گے. دیکھو ہمیں یہ اتنی اہم اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے, علم دین حاصل کرنے کی اہمیت اور علم کی محفلوں کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ایسی یہ لوگ پچھتائیں گے وہاں. تو ہم دیکھیے ہم کتنا علم حاصل کر رہے ہیں, کتنا اپنے آپ کو علم دین کی جو محفل ہے اسے جوڑے رکھ رہے ہیں. اگر ہم اب اس حدیث پر عمل کرنا چاہ رہے تو ہم علم دین حاصل کرنا, کیونکہ علم بہت ضروری ہے. علم کیا ہے, یہ دل کی غذا ہے. علم کیا ہے, روح کی غذا ہے. علم کیا ہے, جسم قلب روح تینوں چیز اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں دی ہے. تینوں چیزوں کو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے علم. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بندے کی مثال کیا فرمائے کہ وہ دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن وہ لوگ علم حاصل نہیں کرے, اس وجہ سے موقع گوا دیے, موقع ملنے کے بعد بھی گوا دینے پر افسوس اور غمگین ہو رہے. یہ پہلے بندوں کی نشانی. پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ بندے ایسے ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے. وہ کون ہوں گے, وہ علم تو حاصل کریں گے اور ان سے دوسرے لوگ بھی علم حاصل کریں گے, اور دوسرے لوگ جو علم حاصل کریں گے ان سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. مگر یہ جو بندہ ہوگا جس سے یہ علم حاصل کریں گے وہ خود کیا ہے, وہ خود اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھائے گا, یعنی وہ خود علم کے مطابق عمل نہیں کرا ہے. یعنی یہ دوسرے بندے کو کون ہوں گے جو سب سے زیادہ پچھتائیں گے, سب سے زیادہ جو ہے نا غمگین ہوں گے, سب سے زیادہ افسوس کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے یہ علم حاصل کریں گے اور دوسرے لوگ ان سے علم کا فائدہ تو اٹھائیں گے مگر یہ خود علم حاصل کرنے کے بعد
علم پر عمل نہیں کریں گے، اس جو نا علم سے جو فائدہ اٹھانا نہیں پڑے گا، یعنی علم کے مطابق عمل نہیں کریں تو دونوں چیزوں میں علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے آقا فرما رہے کہ حسرت والے وہ لوگ ہیں، پچھتانے والے لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرے، اور پچھتانے والے لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو علم حاصل تو کرے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرے۔ یعنی علم حاصل بھی کرنا ہے، علم لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ تک، اپنے آپ کو نہیں بھولنا، سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور پھر تیسری چیز اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہوگی، کیونکہ علم ایسی چیز ہے، علم ہمیشہ دنیا میں بھی کام آتا، آخرت میں بھی کام آتا، کہ یہی علم کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ جو مصیبتیں ہمارے پاس آتی ہے، پریشانیاں ہمارے پاس آتی ہے، علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر اور پریشان ہو جاتا، اور پریشان، اتنا پریشان ہو جاتا، کبھی کبھی جو ہے نا کفرانے کلمات جو ہے نا بولنے لگتا، کبھی کبھی کفر اس سے ظاہر ہو جاتا، اور خدا نہ خواستہ اس پر مر گیا وہ، تو وہ کافر اور مشرک مرتا۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کیا شکایتیں کرتا، شکوے کرتا، بعض بندے تو کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھی مطلب ایسے کفریہ کلمات کہ اپنی تقدیر پر جو ایمان رکھنا ہے وہ ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ کفر کرنے لگتے ہیں۔ کیسا بولتے ہیں کہ یہ میرے ساتھی ہونا تھا کیا؟ میچ ملا تھا کیا اللہ تعالیٰ کو؟ میرے گھر والوں کے ساتھ ہی ہونا تھا کیا؟ میں اتنی پوری کائنات میں اتنے ملینس میں اللہ تعالیٰ میرے کو چنے تھے کیا؟ میں کو کہیں کرا ہوں گا ایسا؟ تو یہ جو ہم زبانوں سے جو ہم اظہار کرتے ہیں، بظاہر تو یہ ہلکے پھلکے لگتے ہیں، مگر علم نہیں ہونے کی وجہ سے، علم نہیں ہوگا تو کیا ہو؟ ایمان نہیں آتا، علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا؟ یقین نہیں آتا، علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا؟ دل صاف نہیں ہوتا، جب دل صاف نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، ہماری زبان سے جو کچھ یا جو چاہے ہم بول دیتے، جو چاہے بول دیتے۔ اللہ ہمارا حاجت روا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہماری بہتری کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ ہر آن ہمارے ساتھ ہماری حاجت کو پوری کرنے والا ہے، اور موت دینے والا بھی وہی ہے۔ ہر چیز کا، ہر کفیل و کارسا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو اسے معلوم کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے۔ تو علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ کفریہ کلمات، بے ایمانی والے عمل کرنے لگتا ہے، اور مصیبتیں جو دنیا میں آتی ہے بندہ کیا کرتا ہے؟ پریشان پریشان ہو جاتا ہے، اور بندہ مولا کے حوالے نہیں ہوتا، مصیبت پر ناشکری کرتا ہوں، مصیبت پر گلا شکوہ کرتا ہوں۔ اب یہ ہم جو مصیبتیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، گلا شکوہ کیوں کرتے؟ اسی لیے کرتے کہ ہمارے اندر ایمان نکل جاتا، ہمارے اندر ایمان نہیں رہتا، ہمارے اندر علم دین نہیں رہتا، ہمارے اندر رب کی پہچان نہیں رہتی، ہمارے اندر رب کی مرضی کی پہچان رہتی۔ اب یہ رب کی پہچان، رب کی مرضی کیا علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری زبان نفس کے حوالے ہو جاتی ہے، کیونکہ نفس پاک نہیں ہوتا ہے علم دین حاصل کرنے سے، نہیں حاصل کرنے سے یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ ناپاک ہو جاتا ہے تو یہ زبان، یہ اعضاء جوارح نفس کے حوالے ہوتے، جب یہ زبان، یہ اعضاء جوارح نفس کے حوالے ہو جاتے ہیں تو یہ کفر کرنے لگتے ہیں، نفاق کرنے لگتے ہیں، اعمال سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو بندہ جو چاہے تو مصیبتوں پر کیا کرتا بندہ؟ مصیبتوں پر جو منہ کو آیا جو ہے نا بک دیتا، جو کفریہ کلمات آیا بک دیتا، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیا بول رہا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ علم نہیں ہونے پر بندہ بے صبرا ہو جاتا، بے صبر ہی نہیں کرتا انہیں، اللہ کی مرضی پر راضی نہیں رہتا انہیں۔ یہ علم دین اتنا امپورٹنٹ ہے کہ علم حاصل کرے تو تمام مسائل کا حل اس میں، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ علم آئے گا تو بے صبری نکل جائے گی، مطلب ہر کام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بے صبری پناہ کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے جسم اعضاء جوارح کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا، یہ صبر ہے۔ کہ بندہ جو ہے نا ہر کام میں کوئی تکلیف دے تو صبر اختیار کرے، کوئی کچھ بولے تو صبر اختیار کرے، کوئی برائی کرے تو برائی کا جواب برائی سے لاتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو علم نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا دل میں یقین نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوتی، اللہ سے محبت نہ ہو تو اللہ کی غلامی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں ہوتی۔ جب غلامی اللہ اور اس کے رسول کی نہ ہو تو یہ دنیا کی غلامی والا نفس ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی غلامی والا نفس ہو جاتا ہے، یہ مخلوق کی غلامی والا نفس ہو جاتا ہے، یہ بے صبری کرنے لگتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور کیا علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ ایک بار جب نعمتیں ہوتی ہے، نعمتیں ہونے کے باوجود بندہ ناشکری کرتا، نعمتیں ہونے کے باوجود مصیبتوں پر تو بے صبرا ہو رہا، اور نعمتیں آنے پر جو ہے نا شکر نہیں کرتا بندہ۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم دین سے دوری کی وجہ سے، علم کی محفلوں سے دوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں اربوں خربوں نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہے مگر پھر بھی ہم ناشکرے ہوتے، کیوں؟ کیونکہ علم سے دوری ہے، ہمارے ایمان سے دوری ہے۔ ایمان آئے گا علم سے،
اور ایمان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان هو الیقین، ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ ہمارا حاجت روا ہے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ اللہ، اب دیکھو علم نہیں ہونے سے کیا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مشرکان مکہ کی جو ہے نا، جو ان کا کلام ہے، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے نفس ناپاک تھے، ان کے خلق ناپاک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے نا کفریہ کلام کی جو ہے نا نقل فرمائی۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، دین کی، کلمہ طیبہ پیش کیا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہے، یہ کلمے کو قبول کر لو۔ کیا ہے کلمے کا مطلب؟ کیا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ حاجت روا ہے۔ جب یہ مشرکان مکہ کو پیش کیے تو وہ لوگ کہنے لگے ارے کتنی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے سارے الہ ہونے کے علاوہ ایک الہ، مطلب اتنے سارے حاجت روا ہے، اتنی ساری مخلوق ہے، آسمان کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، تو اس کا ایک الہ کیسا ہو سکتا؟ اتنے سارے معبودوں کے علاوہ ایک الہ، اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود، اتنے سارے حاجت رواؤں کی جگہ ایک اجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک ہی حاجت روا ہے، اتنے سارے حاجت روا نہیں ہوتے، کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے، کائنات کو چلانے والا ایک ہی حاجت روا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کتنی عجیب بات ہے، قرآن میں سورہ نمبر 38 آیت نمبر 5 میں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ کیا کیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ تو وہ کفار، وہ مشرکین کی بولی اللہ تعالیٰ فرما رہے، مطلب اتنے معبودوں کی جگہ ایک، مطلب وہ بت پرستی کرتے تھے، کئی ساروں کی بت پرستی، ایک کھانے کا بت تھا، ان کا پانی کا بت تھا، ایک کا چلنے کا بت تھا، ایک جو ہے نا بے شمار قسم کے ان کے پاس بت تھے، تو ایک ایک کا بت ان کے پاس تھا۔ سرکار نے فرمایا دیکھو یہ بت پرستی نہیں کرو، اللہ ہی حاجت روا ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی لائے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا جب پیش کرے تو وہ فرمانے لگے اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ کتنی عجیب بات ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود، اتنے سارے حاجت روا کی جگہ ایک ہی حاجت روا۔ یعنی دیکھیے آپ، یہ جو بولی وہ لوگ مشرکان مکہ کرے، آج بھی ہم کرتے، وہ لوگ تعجب کرے، وہ لوگ جب ان کو بات، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، کیونکہ ان کے دل پاک نہیں تھے، ان کا نفس پاک نہیں تھا، تو وہ لوگ تعجب فرمائے کہ ایک حاجت روا کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنی مخلوق ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، اتنی ساری مخلوق کا ایک حاجت روا کیسا ہوتا ہے؟ تعجب فرمائے اجعل الہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات کہتے ہیں آپ، عجیب بات کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تعجب کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل فرمائے، اور مسلمان کا بھی آج یہ تعجب کر رہا، مسلمان بھی، اور یہ کلام جو ہے قرآن کا قیامت تک رہے گا۔ آج یہ سیم جو ہے نا عرب کے لوگ جو کیفیت بیان کرے، جو عجیب بات کی جو ہے نا تصدیق کرے، جو ذکر فرمائے، جو کلام فرمائے، مسلمان بھی یہی بولتا ارے نماز پڑھ لی ہوتا کیا، زبان جو نا ذکر کرے تو ہوتا کیا، اللہ اللہ بول کے بولتے بولتے ہو جاتا کیا، کوئی بھی کام مسلمان کو بولا آج کیا بولتا، ارے بھائی اللہ اللہ بولے تو ہوتا کیا، ذکر کرے تو ہوتا کیا، نماز پڑھے تو کیا تھا، محفلوں میں گئے تو ہوتا کیا، بولنے کے بات ہے بھائی، اللہ اللہ بولنا ہے، مطلب وہاں پر کیا تھا، مشرکان مکہ کیا تھا، ان کا ظاہر اور باطن گندے کفریہ کلمات میں ایک تھا۔ ہم مسلمان کلمہ زبان سے پڑھ رہا کہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ، مگر اس کا دل اور اس کا عمل یہ بتا رہا ہے او بھائی اللہ اللہ تو بولنا ہی چاہیے، مگر یہ کام بھی کرنا ہے، کام نہیں کرے تو کیسا، مطلب جاب کے لیے کوشش کرے نہ کیسا، بزنس نہیں کرے تو کیسا، جو ہے نا یہ کام نہیں کرے تو کیسا۔ تو بندہ کیا ہے، وہی بولی جو ہم عرب کے لوگ بولتے تھے 1400 سال پہلے، مسلمان بھی بول رہا کہ میرا کل کا کیسا ہوگا، ہوتا کیا، بولے تو ہوتا کیا، عبادت کرے تو ہوتا کیا، نماز پڑھے تو ہوتا کیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر سوال کر رہا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر سوال کر رہا، اللہ حاجت روا ہے، زبان سے تو پڑھ رہا مگر اس کا دل نہیں مان رہا۔ حالانکہ ہماری حالت کیا تھی، ہمارے پاس، ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو نہ ہمارے پاس ویزا تھا، نہ ہمارے پاس پاسپورٹ تھا، نہ ہمارے پاس کوئی کنٹری کا جو ہے نا پی آر تھا، کچھ بھی ہمارے پاس نہیں تھا، نہ ہمارے پاس بنگلہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ ہمارا کیسا حاجت روا تھا، کچھ بھی ہمارے پاس سپورٹ نہیں تھا، اللہ ہی حاجت روا تھا۔ ایک پانی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے نا جمال کا، اپنے کمال کا، اتنے خطرے سے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا الوہیت کے جلووں کو جو ہے نا ظاہر فرمایا، اتنے پانی خطرے سے ایک بنا اتنی بہترین مخلوق کو تیار کیا، ہمارا حاجت روا
پیٹ میں ماں کے رہتے خود بھی تھا, ماں کے پیٹ میں ہونے سے پہلے بھی تھا, ماں کے پیٹ سے نکلنے خود بھی تھا, اور زندگی بھر جو ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. تو یہ تعلیمات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. ہم کیا بول رہے ہیں, زبان سے تو بول رہے ہیں اللہ ہمارا مالک ہے, اللہ ہمارا رازق ہے, مگر ہمارے دل میں بات یہ نہیں اتری. ہمارا زبان بول رہا ہے اللہ مالک ہے, مگر دل میں کیا ہے, ہاں اس سے میں پل رہا ہوں, اس سے میں جو ہے نا میرے پیسوں سے پل رہا ہوں, نوکری رہی تو چلتا, بزنس رہی تو چلتا, بغیر ان کے کوئی گزارا نہیں, دنیا کو دکھانا پڑتا بھائی. تو یہ بندہ ہے, یہ کر کے کیا کر رہا, اس کی زبان تو ایک ہے, کلمہ تو پڑھ رہا زبان سے, اسی اور دل میں کیا کر رہا, دل میں کلمے کے خلاف اس کا عمل ہو رہا. دل میں کیا ہے اس کے, وہاں مشرکان مکہ کعبۃ اللہ میں کیا تھے, 360 بت تھے, مگر مسلمان کے دل میں کیا ہے, ہزاروں بت رکھ لیا انہیں. سامنے ہٹ گئے تو بت پرستی نہیں ہٹتی, مگر اصل بت کیا رہتے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بت کہاں سے نکالے, صحابہ کرام سے ایمان لانے سے پہلے ان کے دلوں سے نکالے. ان کے دل میں جو بت بیٹھ گئے تھے, میں کا بت, میں کچھ ہوں, میری وجہ سے کام ہو رہا ہے, میں یہ گھر کا کام کر رہا ہوں, میں دو رشتے داروں کا کام کر رہا ہوں, میں اس کی پرورش کر رہا ہوں, میرا کام جو میں خود کر لے سکتا ہوں, میری جو ہے نا کام بزنس سے ہو رہی تھی. تو جو ان کے اندر میں کا بت تھا وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا. تو وہ علم ہم حاصل کرنا جس سے ہمارے اندر جو بت ہے, جو میں کا بت ہے, اس کا بت, اس کا بت, مخلوق کا بت, بت پرستی, نفس پرستی, شیطان پرستی جو ہمارے اندر آ گئی, وہ ہم علم دین اولیاء اللہ کے پاس جا کے حاصل کرنا, جس سے ہمارے اندر یہ تمام جو نا باطل پرست باطل کی جو نا باطل پرستی جو ہم کر رہے ہیں, اپنے آپ کی ہو یا لوگوں کی ہو, یہ ہمارے اندر سے نکلے. کیونکہ علم نہیں ہونے سے کیا ہوتا ہے, بندے کے جو خیالات ہے, بندے کے جو سوچ ہے, وہ جو نا خراب ہو جاتی. سوچ کیا, خیال کیا, کہ جو اللہ حاجت روا ہے بولنے کا, وہ مخلوق حاجت روا ہے بولتا ہوں. مخلوق کے اور مخلوق کے سامنے عاجزی کرتا, انکساری کرتا, گڑ گڑاتا, اپنے آپ کو بیچ دے کے آتا ہوں, اپنے آپ کو جو نا گرا دے کے آتا مخلوق کے ساتھ. حالانکہ ہمیں عاجزی انکساری کس کے سامنے کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنی. تو جس کی عبادت ہوتی ہے اس کے سامنے عاجزی ہوتی ہے, جس کی عبادت ہوتی ہے اس کے سامنے انکساری کرتی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم دین, اس میں اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ علم حاصل نہیں کرنے والا, علم کی محفل ملنے کے بعد یہ لوگ بچتائیں گے, اور علم کے مطابق عمل کرنے نہیں کرنے والے بھی پچھتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرنا کہ اللہ ہمیں علم بھی عطا کر, علم کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنا, اور علم کے مطابق عمل جو کر رہا ہے اس میں اخلاص بھی عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے, اور ہم یہ بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد, مرنے سے پہلے بھی پچھتائے اور مرنے کے بعد بھی خبر میں آخرت کی ہر منزل میں جو ہم پچھتانا ہے اس سے ہمیں اس سے ہم پناہ مانگ لیں اللہ تعالیٰ کی, کہ ہم پچھتانے سے جو نا بچ جائے, ہماری ہر منزل آسان ہو جائے, ہمارا ہر کام دنیا میں بھی آسان ہو جائے, آخرت میں. مین کام تو آخرت کا کام. تو آخرت میں کامیابی کا کیا دار و مدار, ایمان ہے, اور ایمان آئے گا علم دین سے. ایمان تو یہ جو مشرکان مکہ کی بولی ہم آج بھی بول رہے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے عرض کرتے, یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, مختلف روایتیں, ایک روایت میں یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے, جو صحابی رسول آتے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو نصیحت فرمائی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے تم اس میں جو ہے نا امید نہیں رکھو. لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس میں جو نا کچھ بھی امید نہ رکھو. مطلب ہماری کیا ہوتی ہے, ہم جو لوگوں کو دیکھتے ہیں, ہماری جو نا اکثریت کا یہ ہو گیا ہے کہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, لوگوں کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی امیدیں ہوتی ہیں, لوگوں سے بھی امیدیں ہوتی ہے, لوگوں کے پاس جو ہے اس چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صحابی رسول سے کہ دیکھو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے, لوگوں کے پاس جو بھی جو تم دیکھو, جو کچھ لوگوں کے پاس دیکھو, تم اس کی امید نہیں رکھو. تم اگر ایسا کر لو گے تو یہی مالداری ہے. حدیث کا مفہوم ہے مالداری کیا ہے, لوگوں کے پاس جو کچھ ہے سے بے نیاز ہو جانا, یعنی نظر ان کے پاس نہیں ہونا, دل کیا ہونا, اگر نظر قریبی تو دل میں یہ ہونا کہ اس کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, مگر اس کی چاہت, اس کی امید, اس کی لالچ ہمارے دل میں نہیں رہا. کہ پہلی چیز ہمارے آقا دیکھو, علم آنے سے کیا ہوتا ہے, علم آیا اللہ ہمارا مالک ہے, علم آیا اللہ ہمارا حاجت روا ہے, علم آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, تو ہمارے اندر کیا آتا ہے, ہمارے اندر امیدیں صرف اللہ سے آتی. اب مخلوق حاجت روا ہے, مخلوق کما رہی ہے, مخلوق جو ہے نا کام کر رہی ہے, مخلوق یہ فلاں جو ہے نا دوست کر دیتا, فلاں بھائی کر دیتا, فلاں رشتہ دار کر دیتا, فلاں جو ہے نا میرا بزنس مین دوست کر دیتا, فلاں ویزا کر دیتا, فلاں کریڈٹ کارڈ کر دیتا. اب یہ جو ہمارے اندر امیدیں آئی کہ فلاں فلاں چیزوں سے ہمارے کام بن جاتے, یہ ہمارے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے, دل کی ناپاکی کی وجہ سے. اب یہ علم آئے گا تو ایمان آئے گا, ایمان آئے گا تو دل پاک ہوگا, دل پاک ہوگا تو بندہ امیدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرے.
تو امیدیں کب اللہ تعالیٰ سے ہوگی؟ علم آنے سے۔ علم کیا آنا؟ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، کلمے کا علم آنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے صرف اور صرف اللہ حاجت روا ہے۔ تو اپنے آپ کی پہچان کا علم آنا، مولا کی پہچان کا علم۔ جب ہم اپنے آپ کی پہچان کا علم حاصل کر لیں گے، اپنے آپ کو پہچان لیں گے، علم آ جائے گا، جب اپنے آپ کا علم آ جائے گا، اپنے آپ کا ایمان آ جائے گا، تو مولا آٹومیٹکلی اپنی پہچان میں دیکھ۔ اپنے آپ کی پہچان کا علم کیا ہے؟ کہ ہم محتاج ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہم ضرورت مند، ہماری تمام حاجت اللہ سے پوری۔ یہ بولنا نہیں ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے قرآن حدیث سے، اور یہ بات کو دل میں بٹھانا ہے۔ جب یہ علم دین جب دل میں آئے گا، تو ہم لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، ہم امیدیں کر رہے ہیں اس کے پاس یہ، اس کے پاس یہ، ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی امید نہیں رکھو۔ جو چیزیں ہیں تو سرکار نصیحت فرما رہے، تو نصیحت وہ صحابی رسول کے لیے، سب سے زیادہ تو نصیحت وہ ہمارے لیے۔ تو علم آنے سے کیا ہے؟ جو ہم مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے، مخلوق سے محتاج نہیں بنتے، مخلوق کی پاس جو چیزیں اس سے ہماری امیدیں نہیں ہوتی، اس پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا، اور اس کی حسرت، اس کی چاہت، اس کی لالچ بھی نہیں ہوتی۔ پھر دوسری نصیحت سرکار فرماتے ہیں، اور لالچ سے بچو کہ یہ ہمیشہ کی محتاجی ہے۔ لالچ سے بچو یعنی کنجوسی سے، لالچ سے بچو۔ مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں، مطلب مطلب اتنا اندر ان کے اندر لالچ ہوتی ہے کہ وہ ضرورت کی چیزوں پہ بھی جو ہے نا سوچتے ہیں، کھانا پینا، چاول، گھر کا راشن ہوتا ہے، بہت سوچتے ہیں، لالچی پنا کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ فقیری، ہمیشہ کی فقیری کیا ہے؟ لالچی پنا۔ لالچ نہیں ہونا بندے کے اندر، بندے کے اندر سخاوت ہونا، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھل کر خرچ کرنے والی جو ہے نا صفت۔ تو یہ بھی لالچی پنا کب جائے گا ہمارے اندر؟ ہمارے اندر یہ علم آئے گا کہ تمام کائنات کا، میرے پاس جو کچھ مال ہے، دوسروں کے پاس جو کچھ مال ہے، سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، میرے گھر والوں کے پاس جو کچھ مال ہے صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ایمان ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی لالچی پنے سے نکل جائیں گے، اللہ کے بندوں کی صفت ہمارے اندر آئے گی کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ اور تیسری نصیحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایسی پڑھو کہ گویا رخصت ہونے والوں، یعنی ایسی نماز پڑھو جیسا یہ تمہاری آخری نماز۔ اب ہم نماز کیسا پڑھتے ہیں؟ ہم دھرنا نماز ایسا پڑھتے ہیں جیسا نماز ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، مطلب اس کو کمپلیٹ کر لینا ایک ٹاسک ہے ہمارے لیے، اس کو کر کے فوراً نکل جانا ہے۔ تو سرکار فرما رہے نماز ایسی پڑھو گویا یہ رخصت ہونے والی نماز ہو۔ نماز کیا ہے؟ بندگی کا اظہار ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے کہ نماز کیسی پڑھنا ہے؟ نماز ایسی پڑھنا ہے گویا یہ رخصت ہونے والی نماز ہو۔ تیسری نصیحت فرمائے، اور ایک چوتھی نصیحت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایسے کام سے بچو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے۔ مطلب ایسا کام نہیں کرو جس کے بعد معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، پچھتاوا ہونا پڑے۔ تو سب سے بڑی معذرت کیا ہے؟ سب سے بڑی معذرت کب ہوتی ہے بندے کو؟ مرنے کے بعد جو معذرت ہمیں بتائی گئی، بندہ جو ہے نا پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے کہ میں علم حاصل نہیں کرا، میں ایمان حاصل نہیں کرا، میں اللہ کو نہیں مان لیا، نیکی نہیں کر سکا۔ اب جو ہے نا یہ جو پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا قیامت میں ہی نہیں ہوگا، بندہ جب مرنے سے پہلے لمحات ہوں گے، گھر گھر کا نعرہ لگنے سے پہلے جب حجابات ہٹ جائیں گے، بندہ فرشتے کو بولے گا، حضرت اسرائیل اسلام کو بولے گا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دو۔ وہ حضرت اسرائیل اسلام فرمائیں گے نہیں، تجھے ایک دن کی دولت نہیں ملتی، زندگی بھر دیکھو اتنے سارے دن دیے تھے تو اتنے نا اس کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ بندہ کہے گا کہ حضرت اسرائیل اسلام سے مجھے ایک لمحات کی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ کو راضی کر لوں، توبہ کر لوں، نیکیاں کر لوں۔ حضرت اسرائیل اسلام پر تجھے کئی ایسے ایسے جو ہے نا ساعتیں مل گئی تھی، کئی ایسے وقت مل گئے تھے، مگر تو ضائع کر دیا۔ دیکھو اب مرنے سے پہلے جو ہے نا ہمیں بتا دیا گیا ہے کون کون کہاں کہاں پچھتائے گا۔ تو ہماری بھی روح نکلنی ہے، یہ روح کے مالک ہم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنی مرضی چاہے ہماری حیات کو کھینچ لے گا، مگر امپورٹنٹ کیا ہے؟ جب کھینچ لے گا ہمارا ایمان سلامت ہے یا نہیں۔ اور ایمان سلامت کب ہوگا؟ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ کہ ہم علم دین حاصل کریں، ایمان کو لائے اپنے اندر، دل کو پاک صاف کرے، اپنی روح کو بھی جو ہے نا کام میں لگائے، اپنے نفس کو بھی پاک صاف کرے، تزکیہ کرے۔ یہ تمام کام کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی گیا۔ آخری میں مولا سے دعا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تھا، اور ہمارے دو کے عمل میں اخلاص ہوتا ہے، ہماری ساتھ کوئی جو غلطیاں ہو گئی معاملہ رحم فرما، کرم فرما، افو در گزر فرما مولا، ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے مولا، رحم فرما، افو در گزر فرما مولا، تیرے محبوب کی محبت تک، تیرے محبوب کی غلامی تک، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام کے لیے